بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ الاشباح والنظائر کے فن ثانی میں آج کتاب الاقرار کا درس شروع ہو رہا ہے۔ اقرار کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کے حق کے متعلق اپنے ذمے ہونے کی حکایت کرنا، جیسے کہ دوسرے کا حق اپنے ذمہ ہونے کی حکایت، یہ اقرار ہے۔ اور دعویٰ کیا ہے؟ اپنا حق دوسرے کے ذمہ ہونے کی حکایت۔ اور پھر یہ ہے کسی غیر کا حق کسی غیر یعنی تیسرے پر ہونے کی حکایت، یہ شہادت ہے۔ تو یہ دعویٰ کے مقابل یہ بالکل اس کا الٹ ہے۔ دعوے میں بندہ دوسرے کے ذمے اپنے حق کی بات کرتا ہے، اور اقرار میں اپنے ذمہ دوسرے کے حق کی بات کرتا ہے۔ یہ اقرار ہے۔ اور چونکہ اقرار مستقبل سے متعلق نہیں ہے بلکہ ماضی سے متعلق ہے کہ فلاں کا میرے ذمے اتنا ہے، لہو علیہ الف درہم، اس طرح کا کوئی اقرار کرے تو یہی اقرار ہے۔ اس لیے اقرار محض اخبار ہے۔ اقرار کیا ہے؟ اخبار ہے، انشاء نہیں۔ اقرار اخبار ہے، انشاء نہیں ہے۔ لیکن اقرار میں احتمال انشاء ہے۔ انشاء کہتے ہیں ایجاد و ما لم یکن کو، اور اخبار حکایت و ما کان، یعنی جو کچھ ہے جیسی ہے اسی کی حکایت کر دینا، یہ اقرار ہے، اخبار ہے۔ اسی کو خبر یا اخبار کہتے ہیں، جس میں احتمال صدق و کذب ہوتا ہے، اور انشاء میں احتمال صدق و کذب ہے ہی نہیں، کیونکہ انشاء میں ماضی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، کیونکہ انشاء ایجاد و ما لم یکن کا نام ہے کہ جو چیز اب تک موجود نہیں ہے اس کو وجود دینے کی کوشش کرنا۔ تو اقرار جب اخبار ہے تو انشاء وہاں بالکل نہیں ہے، لیکن احتمال انشاء ہے، جیسا کہ میں نے یہاں کہا۔ کیونکہ آپ دیکھیے، آپ نے پڑھ لیا ہے ایجاب و قبول کے الفاظ میں۔ ایجاب و قبول میں ہوتا کیا ہے؟ انشاء ہی تو ہے۔ بیع کرنی ہے تو ایجاب و قبول کریے، نکاح کرنا ہے تو ایجاب و قبول کریے۔ تو اس میں بتایا کہ ماضی کے صیغے سے ایجاب و قبول ہوتا ہے یا پھر حال کے صیغے سے، جس میں احتمال استقبال نہ ہو۔
تو یہ انشاء بصیغہ ماضی، اور وہ بھی اس وجہ سے کہ اس میں جو ہے نا وہ یعنی بصیغہ ماضی ہے، اور اس میں استقبال کا کوئی احتمال نہیں ہے، اس لیے کیونکہ انشاء کا مطلب ہم اب کرنے جا رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، تو ماضی میں چونکہ احتمال استقبال نہیں ہے، اس لیے ماضی کے صیغے سے انشاء ہوتا ہے۔ تو اب دیکھ لیجئے کہ ایجاب و قبول میں ماضی کے صیغے سے انشاء ہو رہا ہے، اس کا مطلب انشاء کی گنجائش کسی نہ کسی جہت سے ہے، تو اخبار میں یا ماضی کے صیغے میں انشاء کی گنجائش تو ہے، تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اقرار میں انشاء کا احتمال ہو سکتا ہے، اگرچہ اقرار اخبار ہے لیکن انشاء کا احتمال ہے۔ جی، اب یہ بات اگر سمجھ میں آ گئی تو دیکھیے کہ اصلاً اقرار اخبار ہے، انشاء نہیں ہے، لہٰذا عموماً یہی بات ہوگی کہ کسی نے خبر دی تو کسی نے اقرار کیا تو وہ خبر دینا ہے، اس میں احتمال صدق و کذب ہے، لیکن اس کو رد نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جو اخبار ہے اس میں رد کا کوئی احتمال نہیں ہے، انشاء ہو تو رد ہو، جیسے ایجاب و قبول کرتے ہیں تو ایجاب کیا تو سامنے والا قبول کرے یا رد کرے، تو یہ تو انشاء میں ہوتا ہے رد و قبول، اخبار میں رد و قبول کی گنجائش نہیں ہے، لیکن چونکہ اقرار اگرچہ اخبار ہے لیکن انشاء کا احتمال ہوتا ہے، اس جہت سے کبھی کبھی اس میں احتمال رد و قبول بھی ہوتا ہے کہ بندہ چاہے تو رد کر دے اور چاہے تو قبول کر لے۔ یہ بات اگر سمجھ میں آ گئی تو اب یہ پہلا جملہ بالکل واضح طور پہ سمجھ میں آ جائے گا کہ المقر له اذا كذب المقر بطل اقرارہ، یہ لفظ مقر لہو ہے، اقر یقر اقرار، مقر باب افعال سے، اور مقر لہو بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی جس کے لیے اقرار کیا گیا، مقر لہو، مقر وہ ہے اقر یقر اقرار، تو اس میں فاعل کیا ہوا؟ مقر، اور اس میں مفعول کیا ہوا؟ مقر۔ اب مقر بھی اور مقر لہو، اس بات کا اقرار کیا گیا، وہ مقر بھی، اور مقر لہو جس کے لیے اقرار کیا، جی، تو اس میں فاعل کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہیں کہ زید نے جس کے لیے اقرار کیا تو مقر لہو کہیں گے، اور عموماً جو ہے نا مقر لہو کہہ سکتے ہیں کہ مقر لہو جس کے لیے اقرار کیا گیا، تو میرے نزدیک مقر لہو اور مقر لہو کہنا دونوں درست ہے، جی، اور مقر بھی جس بات کا اقرار کیا گیا، مقر لہو جس کے لیے اقرار کیا گیا، تو ایک ہے مقر اور ایک ہے مقر لہو، ٹھیک ہے، تو دونوں طرح سے دیکھا گیا کہ پڑھتے ہیں لوگ یا اعراب آتا ہے، المقر لہو اذا کذب المقر بطل اقرارہ، مقر لہو اگر مقر کی تکذیب کر دے تو اس کا اقرار باطل ہے، جی، یعنی زید نے بکر کے لیے اقرار کیا، تو اب اس سے سمجھ میں آیا کہ اقرار سے وہ چیز اپنے ذمے لازم آ جاتی ہے، بہت سارے مقامات پہ جو ہے نا وہ چیز لازم آ جاتی ہے، یہی مفہوم ہے انشاء ہونے کا، اور امام اہل سنت نے نکاح کے معاملے میں باقاعدہ ایک رسالہ لکھا ہے، اور جس کی طرف ہم نے توجہ دلائی تھی آپ کی، اور آپ نے مسئلے میں تمرین الافتاء میں اس کا جواب بھی لکھا ہے کہ اگر کسی نے نکاح کیا نہیں اور اقرار کر رہا ہے کہ ہم نے نکاح کیا، یا طلاق دی نہیں اور اقرار کر رہا ہے کہ ہم نے طلاق دی، تو وہ جھوٹ ہو جائے گی، ٹھیک ہے، یعنی قضاءً اگرچہ نافذ ہو، دیانتاً وہ نافذ نہیں ہوگی، کیونکہ جھوٹ بات کا اقرار کرنا، جو دیا ہی نہیں طلاق اور کہہ رہا میں نے دے دیا،
تو اس سے سمجھ میں آیا کہ اقرار جو ہے وہ اخبار ہے، اس میں احتمال انشاء نہیں ہے، یعنی انشاء نہیں ہے، ورنہ جب اگر انشاء ہو تو پھر یہ کیوں نہ کہا جائے کہ جس بات کا اس نے اقرار کیا وہ اب کر رہا ہے، وہ انشاء ایجاد و ما لم یکن کر رہا ہے اپنے اقرار کے الفاظ سے۔ تو وجہ یہی ہے کہ اقرار چونکہ اخبار ہے، اس میں احتمال و صدق و کذب ہے، احتمال صدق و کذب ہے، تو اگر واقعتاً پہلے اس نے نہیں کیا تھا اور غلط خبر دے رہا ہے تو وہ لغو ہے اقرار، انشاء بالکل نہیں ہے، وہ کچھ نہیں ہوگا جی۔ تو یہ بات ہو گئی، اس سے اندازہ ہوا کہ اقرار انشاء نہیں ہے بلکہ اخبار ہے۔ لیکن یہ جو جملہ پہلا ہے المقر لہو اذا کذب المقر بطل اقرارہ، یہ تو انشاء بتا رہا ہے، جس بندے کے لیے مقر نے اقرار کیا وہ بندہ خود مقر کی تکذیب کر رہا ہے۔ زید نے بکر کے لیے کہا کہ لکا علیہ الف درہم، تمہارا میرے اوپر 1000 درہم ہے، اور بکر کہہ رہا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم غلط کر رہے ہو، نہیں ہے، تو زید کا اقرار جو ہے نا بکر کے حق میں کینسل ہو جائے گا۔ یہ کیسے ہو رہا ہے کینسل اگر انشاء کا انشاء نہیں ہے؟ تو یہ جملہ بتا رہا ہے کہ اس میں احتمال انشاء ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زید بکر کے لیے کہہ رہا ہے کہ تمہارا میرے اوپر 1000 ہے، گویا کہ اب وہ انشاء و معلوم یکن، ایجاد و معلوم یکن کر رہا ہے وہ جی۔ تو اس کا مطلب وہ 1000 دینا چاہ رہا ہے، ہبہ کرنا چاہ رہا ہے، وغیرہ وغیرہ جو بھی صورت ہو، تصدق کرنا چاہ رہا ہے۔ اور ایسے موقع پر جو مقر لہو ہے وہ چاہے تو قبول کرے چاہے تو رد کرے، اس نے رد کر دیا، تکذیب کا مطلب رد کر دیا تو باطل، تو اقرار ہی باطل ہو گیا جی۔ جی یہی مطلب ہے کہ وہ انشاء کے معنی میں ہے یہاں پہ۔ تو مقر لہو جب مقر کی تکذیب کرے گا تو اس کا اقرار باطل، یہ ہو گیا ایک ضابطہ، پہلا ضابطہ۔ استثناء دیکھیے، الا فی الاقرار بالحریت والنسب وبلاء العتاقہ، مگر یہ تین چیزیں، اقرار بالحریت میں، اقرار بالنسب میں، اقرار بے ولایت العتاقہ میں، کہ اگر مقر نے اقرار کیا کسی کی آزادی میں اور مقر لہو جو ہے اس کی تکذیب کرے تو باطل نہیں ہوگا۔ نسب کے لیے کسی کے لیے نسب کے معاملے میں اقرار کیا اور سامنے والا اپنے نسب کا پھر انکار کرے کہ نہیں نہیں نہیں، وہ کہے یہ میرا بیٹا ہے، اقرار کرے، اور وہ بچہ کہے نہیں نہیں، بڑا ہو کر کے یا جیسے بھی، نہیں نہیں، تو یہ اقرار یہ تکذیب جو ہے اس اقرار کو باطل نہیں کرتی۔ اسی طرح سے ولاء العتاقہ کا اقرار کیا کسی نے اور سامنے والا کہے کہ نہیں نہیں میں نہیں ہوں ولی العتاقہ، تو اس تکذیب سے بھی وہ اقرار باطل نہیں ہوگا، جیسا کہ مجمع البحرین کی شرح میں یہ لکھا ہے، معللا بانها لا تحتمل النقض، وجہ کیا بتائی مجمع البحرین کی شرح میں کہ یہ احتمال نقض نہیں رکھتا جی، احتمال نقض، کیونکہ اخبار ہے نا، اس کا مطلب یہاں پر یہ اخبار والی حیثیت چلتی ہے، جب خبر دے دی تو سب اسی کے ذمے، تو اب آپ کون ہوتے ہو یہ کہنے والے کہ نہیں نہیں جی، تو یہاں پر احتمال نقض ہے ہی نہیں۔ چلیے، وجزاد الوقف، یہاں تو ایک دو تین چیزیں بتائی نا، تو کہتے ہیں وقف کا بھی اضافہ کیا گیا، یعنی صرف تین چیزیں نہیں ہیں بلکہ ایک چوتھی چیز بھی ہے، اس میں بھی یہ ہے کہ اگر مقر لہو مقر کی تکذیب کر دے تو اقرار باطل نہیں ہوگا، ایک استثناء تین چیزوں کا نہیں، چوتھا بھی ہے، فإن المقر لہو اذا ردہ، کہ مقر لہو اگر اس کو مقر کے اقرار کو رد کر دے تو اقرار باطل نہیں ہوگا، لہذا ثم صدقہ صح، رد کرنے کے بعد پھر تصدیق کرے تو یہ تصدیق کرنا صحیح ہے، جبھی تو صحیح ہے۔ اگر جیسا کہ پہلے ضابطے والے جملے میں کہا تھا کہ اگر مقر لہو مقر کی تکذیب کر دے تو اقرار باطل، اس کا مطلب یہی ہوا کہ اب اس کے فوراً بعد پھر وہ
تصدیق کر دے تو تصدیق کا کوئی مطلب نہیں، کیونکہ اقرار باطل ہو چکا، اب وہ ایجاب ہی نہیں ہوگا، ایجاب ہی نہیں ہے تو پھر قبول کیسے کر سکتے؟ تو وہاں جب اقرار باطل ہو چکا تو انکار اور رد کے بعد دوبارہ اقرار کرے گا یا تصدیق کرے گا تو یہ تصدیق کچھ نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر دیکھیے کہ کسی نے اگر وقف کا اقرار کر لیا کہ ہاں ہاں اس کے حق میں نے یہ جائیداد وقف کی تھی، اور مقرر لہو اس کو رد کر دے اور اس کے بعد پھر تصدیق کرے تو تصدیق کرنا بھی صحیح ہے، کما فی الاسعاف۔ لیکن یہاں پر دیکھیے والطلاق والنسب والرق، 3 چیزیں اور ہیں کما فی البزازیہ، تو کل 4 اور 3 7 ہو گئے، لیکن نسب کا ذکر تو یہاں پر بھی ہے جی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 5 اور 6 چیزیں ہو گئیں، کہ یہ 6 چیزیں ایسی ہیں کہ یہ اس ضابطے سے مستثنی ہے کہ اگر مقر اقرار کرے طلاق دینے کی، رقیت کا یا وقف کا اقرار کرے، حریت اور نسب یا ولاء العتاقہ کا اقرار کرے، اور مقر لہو اس کا انکار کرے، تو وہ انکار اقرار کو باطل نہیں کرتا، لہٰذا اس انکار کے بعد اور اس تکذیب کے بعد پھر وہ تصدیق کرے تو تصدیق چل جائے گی۔ چلیے اب دیکھیے اگلا ضابطہ، الاقرار لا یجامع البینہ، اقرار بینہ کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا، کیونکہ بینہ تو جو ہے یہ منکر پر ہوتا ہے، منکر کے خلاف یعنی مدعا علیہ کے خلاف مدعی بینہ قائم کرتا ہے، اور اقرار کرنا یہ مدعی کا کام ہی نہیں ہے، اقرار کرنا تو مدعا علیہ کا کام ہے۔ مدعی نے دعویٰ کیا کہ یہ زمین میری ہے جو زید کے جو بکر کے کنٹرول میں ہے، وہ مدعا علیہ کہہ رہا ہے کہ نہیں نہیں وہ غلط بات بول رہا ہے، یہ ان کی نہیں ہے، میرے قبضے میں ہے، میری ہے، تو یہ منکر ہو گیا اور وہ مدعی ہو گئے۔ مدعی کا کام ہے بینہ قائم کرنا، منکر کا کام ہے کہ نقول کرنا، انکار کرنا، اور اگر واقعتاً اس کی زمین نہیں ہے تو اقرار کرنا، تو اقرار تو منکر کا کام ہے، لہٰذا بینہ کے ساتھ اقرار کیسے جمع ہو سکتا ہے؟ کہ جو بندہ مدعی ہو وہی بینہ بھی قائم کرے، وہی اقرار بھی کرے، کیسے ہوگا؟ تو اقرار اور بینہ دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، یعنی مدعی کے لیے، لأن لا تقام، اس لیے کہ بینہ قائم نہیں ہوتا مگر منکر پر، بینہ کس پہ قائم ہوتا ہے؟ منکر، یعنی مدعی قائم کرتا ہے بینہ منکر کے خلاف، تو پھر وہی اقرار کیسے کرے؟ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات، یعنی ایک جہت سے میں نے توضیح کی، دوسری جہت یوں دیکھ لیجئے اس ضابطے کا مطلب کہ اقرار بینہ کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر مدعی کسی زمین جائیداد کا دعویٰ کر رہا ہے خصم کے مقابل، تو خصم اگر منکر ہے تبھی بینہ مدعی پیش کرے گا، اگر خصم منکر نہیں ہے بلکہ وہ اقراری ہے، وہ اقرار کر رہا ہے، اب بینہ کی کیا ضرورت ہے؟ تو سامنے والا اگر اقرار کر رہا ہے تو مدعی کیوں بینہ پیش کرے؟ لہٰذا ایک کسی کیس میں بینہ اور اقرار دونوں جمع ہو جائیں، بمعنی بینہ مدعی کی طرف سے، اقرار منکر کی طرف سے، تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ جب سامنے والا بات مان رہا ہے تو آپ کیوں بینہ قائم کرنے پہ لگ گئے؟ لہٰذا بینہ اقرار کے ساتھ یا اقرار بینہ کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا، بینہ مدعی کی طرف سے، اقرار منکر کی طرف سے۔ یہ جو تقریر ہے یہ زیادہ واضح ہے کہ اقرار بینہ کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ بینہ قائم ہی کیا جاتا ہے منکر کے خلاف، اور وہ جب مقر ہے تو اس کے خلاف کیوں بینہ قائم ہو؟ الا فی اربعین، مگر 4 ایسے مسائل ہیں کہ اس میں اگرچہ منکر یعنی خصم یعنی مدعا علیہ وہ منکر نہیں ہے، مدعا علیہ ہے وہ، اگرچہ وہ اقرار کر چکا، اقرار کر رہا ہو، پھر بھی بینہ مدعی قائم کرے گا۔ اس کی تفصیل جو ہے گزشتہ اسباق میں گزری، تو یہاں پر الا فی اربع کا کر کے 4 کا استثناء کیا، اور اس سے پہلے انہوں نے 7 امور کا ذکر کیا تھا کہ 7 امور ہیں جو مستثنیٰ ہیں، کہ اگرچہ وہاں پر اقرار ہو چکا ہے پھر بھی بینہ قائم کیا جائے گا۔ تو چلیے 4 ہی دیکھ لیجئے، فی الوکالۃ والوصایۃ وفی اثبات دین علی المیت وفی استحقاق العین من المشتری، کہ وکالت میں، وصایت میں جی، اور میت پر دین ثابت کرنے میں، اور مشتری سے عین
کے استحقاق کے مسئلے میں، کما فی وکالت الخانیہ، جیسا کہ فتاوی خانیہ کی کتاب الوکالت میں ہے۔ جی، تو اس کی تفصیل پہلے اسباق میں گزر بھی چکی ہے۔ وکیل جو ہے وہ اقرار کر رہا ہے، وکیل کسی بات کا اقرار کر رہا ہے، موکل نے دعویٰ کیا، وکیل نے اقرار کیا، تو اقرار تو وکیل جو اقرار کرتا ہے، مقر ہے، اسی پر نافذ ہوتا ہے بس، دوسرے پر اس کا اثر نہیں پڑتا۔ دوسرے پر بھی کچھ الزام دینا ہو تو لازم ہے بینہ قائم کرنا، اس لیے ایسی کوئی صورت ہو اس میں وکیل اقرار تو کر رہا ہے لیکن اقرار کی وجہ سے دوسروں پر بھی اثر پڑتا ہو تو، اور وہاں پر الزام دینا مقصود ہو تو وہاں بینہ بھی قائم کروائیں گے، تاکہ وکیل اکیلے ہی ذمہ دار نہ ہو بلکہ دوسرے لوگ بھی ذمہ دار ہوں۔ اسی طرح وصی کا معاملہ بھی ہے کہ اگر وہ اقرار کرے کہ ہاں ہاں میں نے فلاں یتیم بچے کے حق میں یہ تصرف کیا ہے تو یہ تو اسی کے اوپر نافذ ہوگا، لیکن اگر دوسرے پر بھی الزام دینا ہو تو اس وصایت کے ساتھ ساتھ، یعنی وصی کے اقرار کے ساتھ ساتھ بینہ بھی چاہیے، کیونکہ بینہ حجت کاملہ ہے اور اقرار حجت قاصرہ ہے۔ اقرار کی وجہ سے بار بار بات آئی کہ جو مقر ہے وہی ذمہ دار ہوتا ہے، بس اس کا اثر دوسرے پہ نہیں پڑتا۔ جیسے وارثین میں چند وارثین ہیں، ان میں سے ایک وارث نے اقرار کر لیا کہ ہاں ہاں ہمارے مورث یعنی میت پر دین تھا، تو پھر وہی ذمہ دار ہوگا دین دینے کا، باقی وارثین نہیں دیں گے۔ جی، یہی تفصیل ہو گئی اس کی، وفی اثبات دین المیت۔ جی، اس میں بھی بینہ اور اقرار دونوں جمع ہو سکتے ہیں کہ میت پر کچھ دین ہے، یہ ثابت کرنا ہے، تو اگر وارثین میں سے، یعنی چند ان کے بیٹے تھے میت کے، 3-4 بیٹے تھے، تو ایک بڑے بیٹے نے اقرار کر لیا کہ ہاں ہاں ہمارے والد پر یہ دین تھا، تو جب یہ اقرار کرے گا تو اقرار تو صرف اسی کے حق میں ثابت ہوگا، لہذا اب وہ دین ادا کرنا لازم ہوگا لیکن اسی کے حصے سے کٹوتی ہوگی بس، کیونکہ یہ اقرار سے دین ثابت ہو رہا ہے، باقی جو 3 وارثین ہیں ان کے حق میں کٹوتی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر وہ چاہتا ہے بڑا والا بیٹا کہ سب کے حصے میں سے جائے، صرف میرے حصے میں سے نہ جائے، تو بینہ سے ثابت کرے گا وہ کہ میت پر دین تھا، اور بینہ سے جب ثابت کر دے گا تو پھر سب کے حصے سے دین کی مقدار مجرا کریں گے۔ تو یہ بات ہو گئی کہ میت پر دین ثابت کرنے میں اگرچہ اقرار ہو چکا لیکن بینہ قائم کر سکتے ہیں، اقرار و بینہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں۔ چوتھا مسئلہ دیکھیے، استحقاق عین من المشتری۔ جی، مشتری سے عین کے استحقاق کے معاملے میں، یعنی زید نے بکر کو کوئی سامان بیچا، یہ عین ہے، متعین طور پر کوئی سامان تھا اور وہی مشتری کو بیچ دیا، لیکن کوئی تیسرا بندہ اس کا مستحق نکل آیا، تیسرا بندہ اس کا مالک نکل آیا، تو اب زید فضولی ہوا، زید کا بیچنا غلط ہوا، زید نے وہ سامان بیچا اپنا مال کہہ کر کے، جھوٹا ہوا، غلط ہوا، تو جب تیسرا بندہ جو ہے وہ مستحق نکل آیا تو مشتری سے وہ سامان واپس لے گا، مشتری کو دینا پڑے گا۔ مشتری نے اقرار کر لیا جب اس تیسرے بندے نے دعویٰ کیا کہ یہ جو عین تم نے خریدا ہے زید سے، یہ تو زید کا تھا ہی نہیں، یہ تو میرا ہے۔ مشتری اب انکار کرے یا اقرار کرے، مشتری نے اقرار کر لیا، ٹھیک ہے، واقعتاً یہ آپ کا ہے، زید نے مجھے بیچ دیا لیکن یہ آپ کا ہے۔ اس اقرار سے مشتری کے ذمے یہ بات تو لازم آ جائے گی کہ مشتری اس سامان کو اس اصل مالک کو لوٹائے، لیکن چونکہ زید سے خریدا تھا تو پیسہ کیسے لے گا زید سے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ مشتری بینہ قائم کرے، مشتری بینہ قائم کرے کہ ہاں ہاں یہ سامان اس پہلے اصل مالک کا ہے۔ بینہ جب قائم کرے گا تو اس سے یہ بات ہو جائے گی کہ مشتری سامان لوٹائے گا بھی اصل مالک کو، اور جو پیسہ اس نے زید کو دیا ہے خریدنے میں وہ پیسہ زید سے واپس بھی لے لے گا۔ تو زید یعنی بائع سے مشتری پیسہ واپس لے، اس معاملے میں صرف مشتری کا اقرار کافی نہیں ہے، بینہ بھی چاہیے۔ یہ مطلب ہو گیا کہ چوتھا مسئلہ ہے جس میں اقرار اور بینہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں، کما فی وکالت الخانیہ۔ چلیے
اگلا ضابطہ دیکھیے، الاقرار للمجہول باطل، مجہول کا اقرار باطل ہے، مجہول کے لیے، مجہول کا نہیں بلکہ مجہول کے لیے، یعنی ایک مقر ہے ایک مقر لہو ہے، تو زید بکر کے حق میں اقرار کر رہا ہے، تو زید جو مقر ہے وہ بھی متعین ہونا چاہیے، اور جو مقر لہو ہے وہ بھی متعین ہونا چاہیے، اور اسی طرح سے مقر بھی جس چیز کا اقرار ہو رہا ہے وہ بھی متعین ہو، تو کوئی بھی مجہول ہو تو اقرار درست نہیں ہے، لہٰذا مجہول بندہ، مقر لہو مجہول ہے، زید مقر تو ہے لیکن کیا کہ وہ کوئی بھی جو بازار میں جو مسجد میں پہلے پہنچ گیا اس کے لیے میں اقرار کرتا ہوں، جو راستے سے گزرتا ہوا مل گیا اس کے لیے اقرار کرتا ہوں، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، وہ مجہول نہیں ہونا چاہیے، تو مجہول بندے یعنی جو غیر معروف ہو، متعین نہ ہو، اس کے لیے اقرار کرنا یہ باطل ہے، کیونکہ یہ تو کسی کے ذمے کی حکایت کرنا ہے، وہ بندہ جب متعین ہی نہیں تو حکایت کیسے چلے گی، کیسے اقرار ہوگا؟ تو مجہول بندے کے لیے اقرار کرنا باطل ہے، یہ ہو گیا ضابطہ۔ اب دیکھیے استثناء، الا فی مسئلہ، مگر ایک مسئلہ ہے کہ جس میں مجہول کے لیے بھی اقرار صحیح ہے، وہ کیا ہے؟ اذا رد المشتری المبیع بعیب، جب مشتری مبیع کو عیب کی وجہ سے لوٹائے، یعنی کس کو؟ بائے کی تک، بائے کی طرف لوٹائے کہ نہیں یہ تو عیبی سامان آپ نے دے دیا اور میں تو نہیں لیتا اس کو، میں وہ لوٹاتا ہوں، اسے خیار عیب کہتے ہیں، تو مشتری مبیع کو عیب کی وجہ سے بائے کو واپس کر رہا ہے، فبرہن البائے، تو بائے نے یہ حق رد کو رد کرنے کے لیے، یعنی رد بالعیب کو ختم کرنے کے لیے، ساقط کرنے کے لیے کیا کیا کہ بائع نے وہ بینہ قائم کر دیا، فبرہن البائع علی اقرارہ، تو بائع نے کیا کیا؟ بینہ قائم کیا، برہان قائم کیا علی اقرارہ، اور اقرار ہی میں ہی ضمیر کا مرجع مشتری ہے، کہ مشتری تو اقرار کر چکا تھا انہ باعہ من رجل، کہ مشتری نے اس سامان کو، یہ مبی ہے، مبی کو بیچ دیا کسی تیسرے بندے سے، ولم یعین ہو، اور اس نے معین نہ کیا، بس کہہ دیا کسی تیسرے بندے کو، تیسرے بندے کو بیچ دیا، قبیلہ، تو یہ اقرار قبول کیا جائے گا، وسقط حق الرد، تو مشتری کا حق رد جو ہے یعنی رد بالعیب، یہ حق ساقط ہو جائے گا، کیونکہ بائع نے بینہ سے قائم کر دی، بینہ قائم کر دیا اس بات پر کہ مشتری تو اقرار کر چکا ہے کہ اس نے کسی تیسرے بندے کو یہ سامان بیچ دیا، یہ آج کیوں مجھے واپس کر رہا ہے؟ جب اس نے بیچ دیا تو تصرف کر دیا، اور جب تصرف کر دیا تو اس کا مطلب عیب پر راضی ہو گیا، تو میں نے جو سامان مشتری کو بیچا تھا اگر وہ عیبی تھا تو مجھے جیسا تھا ویسی واپس کرنا تھا، جب وہ کسی تیسرے بندے کو بیچ چکا تو تصرف کر چکا، اور عیب پر اطلاع کے باوجود تصرف کرنا یہ اسے قبول کرنا ہوا، بائع کو نافذ کرنا ہوا، تو یہ بائع مشتری کے اقرار پر بینہ قائم کر رہا ہے، یہ اقرار اگرچہ غیر معین کے لیے ہے، لم یعین ہو، اقرار کس شخص کے لیے ہے کہ اس مشتری نے کسی تیسرے بندے کو بیچ دیا اور وہ پتہ نہیں ہے کون بندہ ہے، اسی قدر اقرار کافی ہے، اقرار کو قبول کریں گے اور مشتری کا حق رد بالعیب یہ باطل ہو جائے گا، قضا فی بیوع الذخیرہ، ذخیرۃ الفتاوی کی کتاب البیوع میں ایسا ہی ہے۔ چلیے اگلا ضابطہ، الاستئجار اقرار بعدم الملک لہو، جی یہ ضابطہ دیکھیے کہ اگر کوئی بندہ استیجار کرے یعنی اجرت پر لینا چاہے کسی سامان کو، تو گویا کہ یہ مستاجر
اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ جو چیز میں اجرت پر لینا چاہ رہا ہوں وہ میری ملک نہیں ہے. جی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ لہو میں ہو ضمیر کا مرجع جو اس کے اندر، اس مصدر کے اندر فاعل کی ضمیر ہے وہی ہے الاستیجار. تو مستاجر ہوا نا، اور ایک بندہ ہوا جو دوسرا والا جو مالک ہے وہ موجر ہوا. تو مستاجر موجر سے اس کے مکان کو کرائے پہ لینے کی بات کرے یا اس کی گاڑی اجارے پہ لینے کی بات کرے، تو جب وہ استیجار کر رہا ہے، اجارے پہ طلب کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ اقرار کر رہا ہے کہ نہیں نہیں میں مالک نہیں ہوں، تبھی تو میں اجرت پہ لے رہا ہوں. تم ہی مالک ہو، میں مالک نہیں ہوں. یہ استیجار، یہ اقرار ہے کہ میں مالک نہیں ہوں. اعلی احد القولین، اس کا مطلب یہاں پر دو قول ہے، ان میں سے ایک قول پر یہ الا. اب دیکھیے یہ تو ضابطہ ہو گیا، استثناء دیکھیے الا اذا استاجر المولا عبدہ من نفسی، مگر یہ کہ آقا اپنے ہی غلام کو اجارے پہ لے، من نفسی خود ہی سے. اور آقا جب لے گا غلام کو، تو غلام تو مال ہے، تو کس سے لے گا؟ خود ہی سے لے گا، خود ہی مستاجر خود ہی موجر. تو آقا اپنے ہی غلام کو اپنے ہی سے اجارے پہ لے، تو یہ اس کی حریت کا اقرار نہیں ہے. یعنی جب وہ مستاجر بن رہا ہے، لے رہا ہے غلام کو اجارے پہ، تو اس کا مطلب کیا یہ اقرار ہو جائے گا کہ میں مالک نہیں ہوں؟ جب میں مالک نہیں ہوں تو غلام آزاد ہو گیا، تو یہ اقرار حریت ہے؟ نہیں نہیں نہیں، یہاں اقرار حریت نہیں ہے. کبھی کسی وجہ سے وہ ایسا کر رہا ہے، یہ خود اپنے ہی غلام کو اپنے اجارے پہ لے رہا ہے. جی، کما فی القنیا. چلیے اگلا ضابطہ دیکھیے، اذا اقر بشیء ثم ادعى الخطأ لم تقبل. جب کسی شے کا اقرار کرے اور پھر خطا کا دعویٰ کرے تو یہ قبول نہیں کریں گے، کیونکہ اقرار تو حجت ہے. اور پھر کہ نہیں نہیں اقرار کرنے میں غلطی ہو گئی مجھ سے، میں واپس لیتا ہوں اقرار، تو نہیں چلے گا. یہ دعویٰ قبول نہیں کریں گے، کیونکہ تم نے اقرار کر لیا، ایک بات ہو گئی. یہ تو ایسی ہوگی، یہ جو ہے یہی ایک بات ہے کہ اس سے پتا چلا کہ اقرار اخبار ہے. اگر انشاء ہو تو اس میں احتمال استرجاع تو ہوتا ہے، رجوع تو کر سکتا ہے. جیسے آپ نے پڑھا ایجاب و قبول میں کہ سامنے آپ نے ایجاب کیا، سامنے والے نے قبول نہیں کیا، تو آپ واپس لے لو. لیکن جب خبر دے چکے کہ ہاں ایسا ہے، اور پھر اس کو جھٹلا رہے ہیں، تو پہلی بھی جھوٹی بات ہو سکتی ہے، دوسری والی بات بھی جھوٹی ہو سکتی ہے، تو کیوں نہیں دوسری بات کو جھوٹی مانے؟ یہ ثمرہ ہے کہ اقرار انشاء نہیں ہے بلکہ اخبار ہے، جو پہلے میں بتا چکا. تو کسی شے کا اقرار کرے اور پھر خطا کا دعویٰ کرے تو یہ دوسرا والا دعویٰ قبول نہیں ہوگا، یہ خطا کا دعویٰ، کیونکہ وہ ماضی کی بات کر چکا کہ یہ اس کا ہے. اب کیسے کہہ سکتا ہے کہ وہ اس کا نہیں ہے؟ کما فی القانیہ. اب اس سے استثناء دیکھیے، الا اذا اقر بالطلاق، مگر جب طلاق کا اقرار کرے گا تو اس میں جو ہے نا وہ اس سے رجوع نہیں کر سکتا. یہ طلاق کا اقرار، یہ گویا کہ انشاء طلاق کے بارے میں، انشاء طلاق ہو گئی. جب بھی اللہ کہہ دیا نا استثناء، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر اخبار کی بجائے یہ اقرار انشاء کے معنی میں. تو جب انشاء کے معنی میں ہے اور اب اسے کہیں کہ نہیں نہیں میں نے غلط بول دیا، تو انشاء میں استرداد کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی نے کہا کہ میں نے بیوی کو طلاق دی، تو طلاق ہو گئی، نکل گئی گولی زبان سے. اب اگر کہہ گا نہیں نہیں وہ طلاق واپس لیتا ہوں، میں نے جھوٹ غلط بول دیا تھا، تو نہیں واپس ہو سکتی. طلاق کا اقرار طلاق ہے، واپس نہیں. سم بنا ان علامہ افتہ بھی المفتی، جیسا کہ ہاں اس پر فتویٰ دیا. ثم تبین عدم الوقوع، وہ اقرار کیا اس نے طلاق کا، اور پھر اس کے لیے واضح ہوا کہ طلاق تو واقع نہیں ہوئی تھی، فإنه لا يقع ہے. جی جی دیکھیے ذرا بات ادھر سے ادھر ہو گئی کیا؟
ضابطہ یہ ہے اذا اقرہ بشیء ثم ادعى الخطا، کسی چیز کا اقرار کرے اور پھر خطا کا دعویٰ کرے تو یہ دعویٰ قبول نہیں ہوگا، اقرار ثابت ہو جائے گا. جی، مگر استثناء اس سے کہ اگر طلاق کا دعویٰ اقرار کرے اور پھر اس سے رجوع کرے ثم تبین عدم الوقوع، اس کے لیے ظاہر ہوا کہ نہیں اس نے تو وہ طلاق ہوئی نہیں، تو اب اگر جو ہے نا وہ اس سے انکار کرتا ہے تو لا یقع، طلاق واقع نہیں ہوگی. یہ ہو گیا استثناء. یہ وہی معنی جو میں نے بتایا تھا اعلیٰ حضرت کے ایک رسالے کے حوالے سے، کہ طلاق دی نہیں اور بس سوچ لیا کہ ہاں ہو سکتا ہے میں نے طلاق دی ہو، اور یہی سوچ کر کے اس نے اقرار کر لیا کہ ہاں طلاق دی ہے، تو یہ طلاق نہیں ہوگی کیونکہ یہ جھوٹا اقرار ہوا. یا پھر یہ کہ طلاق دی تھی لیکن وہ ایسی حالت میں طلاق دی تھی جو طلاق واقع نہیں ہوتی، جیسے مجنون کے طلاق یا مکرہ کی طلاق کتابت کے ذریعے، یا دوسرے نے جبرن اس کو نشہ پلا دیا اور نشے میں آ کر کے اس نے طلاق دے دی، یہ سب طلاق واقع نہیں ہوتی ہے. تو طلاق دی تھی اور اقرار کر رہا ہے کہ ہاں طلاق دی ہے میں نے، اور جب اسے واضح ہوا کہ وہ تو ایسی حالت میں طلاق دی تھی کہ طلاق واقع نہیں ہوئی، اب انکار کر رہا ہے، تو طلاق نہیں ہوگی، کما فی جامع الفصولین والکنیہ. چلیے، اقرار المکرہ باطل، مکرہ کا اقرار باطل ہے، یعنی کسی کو جان سے مارنے کی دھمکی دی یا اس کے جسم کا کوئی حصہ کاٹ ڈالنے کی دھمکی دی کہ تم ایسا کرو ورنہ تمہیں مار ڈالیں گے، کاٹ ڈالیں گے، یہ مکرہ، اکراہ شرعی، اکراہ ملجی ہوا. تو مکرہ اگر کسی بات کا اقرار کرے تو وہ اقرار باطل ہے، اس سے کم میں اکراہ ثابت ہوتا نہیں ہے، تو اس لیے مکرہ سے مراد مکرہ شرعی، اکراہ ملجی. تو مکرہ اگر حالت اکراہ میں اگر اقرار کرے گا تو وہ اقرار اس پر نافذ نہیں ہوگا. یہ ہو گیا ضابطہ. استثناء دیکھیے، الا اذا اقر السارق مکرہن، مگر یہ کہ چور اگر حالت اکراہ میں اقرار کرے تو اس پر سزا نافذ ہوگی، اور یہ اقرار جو ہے باطل نہیں ہے. بات یہ ہے کہ لوگ جانتے ہیں کہ واقعتاً یہ چور ہے، چوری کر رہا ہے، چوری کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے، اب اس کے خلاف دعویٰ ہوا ہے، اور جب جس نے دعویٰ کیا تو اس سے قاضی نے کہا کہ اپنے گواہ لے کے آؤ، تو گواہ تو تھے نہیں، اس نے اکیلے دیکھا تھا، گواہ تھے نہیں تو بینہ کیسے قائم کرے گا؟ اب ایک ہی صورت ہے کہ یہ چور خود ہی اقرار کر لے، اور وہ اقرار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو لوگوں نے اسے مجبور کیا، تو حالت اکراہ میں اس نے اقرار کر لیا تو یہ اقرار نافذ ہوگا، باطل نہیں ہے. فقط افتى بعض المتاخرین بصحته، اس اقرار کی صحت کا بعض متاخرین نے فتویٰ دیا، جیسا کہ فتاوی ظہیریہ کی کتاب السرقہ میں ہے، لیکن اس سے اندازہ ہوا کہ بعض المتاخرین نے، بعض لوگوں نے، دوسرا قول یہ ہو گیا کہ یہ بھی اسی ضابطے میں جائے گا کہ اس کا، چور کا بھی اقرار بالاکراہ باطل ہے. اب آئیے اگلا ضابطہ، کہتے ہیں الاقرار باطل، الاقرار اخبار لا انشاء. یہ میں شروع میں ہی میں نے اس پہ گفتگو کی ہے کہ اقرار اخبار ہے. اصلاً یہی بات ہے کہ اقرار اخبار ہے، انشاء نہیں ہے. تو عمومی حالات میں اقرار کو اخبار مانیں گے، اگر وہ بات سچی تھی تو وہ واقع ہوگی، جھوٹی تھی تو واقع نہیں ہوگی. اس کو انشاء مان کر کے یہ نہیں کہیں گے کہ ابھی وہ کر رہا ہے، ہو گیا. ہاں، انشاء نہ ہونا اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ انشاء کا احتمال بھی نہ ہو. بہت سارے مقامات اور مسائل میں اقرار میں انشاء کا احتمال ہوتا ہے، جس پہ ہم بات کر چکے، اور کچھ مثالیں بھی اوپر گزری. چلیے، تو اقرار اخبار ہے، انشاء نہیں ہے. فلا یطیب لہ لو کان کاذبا، جب اقرار خبر ہے تو جھوٹی خبر اگر دے گا تو کیا اسے اسے مان لیا جائے گا کہ اس کے ذمہ وہ چیز ہو گئی؟ اگر اقرار انشاء ہوتا تو واقعتاً وہ چیز ہو جاتی کہ انشاء کر دیا اس نے، ہو گیا. لہٰذا انشاء نہیں ہے، اخبار ہے، تو جھوٹی بات کہے گا تو وہ ہوگا کیسے؟ وہ چیز کیسے ہوگی؟ اس لیے کہتے ہیں فلا یطیب لہ لو کان کاذبا، لہٰذا اگر جھوٹا اقرار کیا تو وہ چیز اس کے لیے حلال نہیں ہے. وہ چیز کے لیے درست نہیں ہے، تو حرام کے حرام رہے گی، وہ چیز تصرف نہیں کر سکتا.
اگرچہ سامنے والا کوئی کچھ نہ بول پائے، مگر جھوٹا اقرار ہے وہ۔ اگر انشاء ہوتا تو وہ چیز اس کے لیے حلال ہوتی، کیونکہ یہ مانا جاتا کہ ماضی میں نہ ہوا، اب اس نے کر لیا۔ چلیے، تو اقرار اخبار ہے، انشاء نہیں ہے۔ الا فی مسائل، مگر چند مسائل ایسے ہیں کہ اس میں اقرار میں بھی احتمال انشاء ہے، اور انشاء مان کر کے حکم لگتا ہے۔ تو وہی کہا چند مسائل فانشاء، لہذا چند مسائل میں اقرار انشاء ہے، اور جب اقرار انشاء ہوگا تو مقر لہو ہے، اس کو دونوں آپشن مل جائیں گے کہ وہ چاہے تو قبول کرے، چاہے تو رد کرے، کیونکہ انشاء ہے یہ۔ یرتد بالرد، مقر لہو اگر رد کر دے تو رد ہو جائے گا، قبول کر لے تو قبول ہو گیا۔ یہ بات ہو گئی، یہ ضابطہ مکمل ہوا یہاں پہ۔ اب یہ بھی ضابطہ دیکھیے کہ ولا یظہر فی حق الزوائد المستحلقہ، یہ اقرار جو ہے وہ زوائد مستحلقہ کے حق میں ظاہر نہیں ہوتا، یعنی اس کا اثر ظاہر نہیں ہوتا، کیونکہ حجت کاملہ نہیں ہے، حجت قاصرہ ہے، تو اس کا اثر، اقرار کا اثر جو ظاہر ہوگا وہ صرف مقر بہی میں، اس کے زوائد میں نہیں۔ مثال اس کی یہ ہے کہ زید نے اگر اقرار کیا کہ یہ بکری بکر کی ہے، جو میرے قبضے میں ہے، یہ بکری بکر کی ہے، اور بکری نے بچے دے دیے تھے اور بچے ہلاک بھی ہو گئے، ہاں، یا ذبح کر لیے، کھا گیا، کچھ کر دیا، ختم۔ تو بکری، جس بکری کے بارے میں زید نے اقرار کیا کہ یہ بکری واقعتاً بکر کی ہے، تو بکری پر بکر کی ملکیت ثابت ہو جائے گی۔ جو بچے ہیں زوائد، اور وہ ختم بھی ہو گئے، تو ان پر جو ہے نا استحقاق ثابت نہیں ہوگا بکر کا، لہذا اس نے کہہ دیا کہ یہ بکری بکر کی ہے، تو اب یہ نہیں ہوگا کہ وہ بکری بھی جائے، وہ تو جائے گی ہی، لیکن ساتھ میں جو ہے نا جو بکری کے بچے استعمال میں آ گئے یا ختم ہو گئے، اس کا تاوان بھی دینا پڑے، نہیں نہیں، زوائد مستحلقہ میں اقرار کا اثر ظاہر نہیں ہوگا۔ اگر یہی بینہ سے ثابت ہوتا تو بکری پر بھی حق ثابت ہوتا بکر کا، اور زوائد مستحلقہ یا غیر مستحلقہ سب کے سب پر حق ثابت ہو جاتا۔ ٹھیک ہے، اب کہتے ہیں کہ ولو اقر ثم انکر، اگر مقر نے اقرار کیا اور پھر معن بعد انکار بھی کر دیا اپنے اقرار کا، تو یحلف علی انہ ما اقر، تو اس کو حلف دلائی جائے گی اس بات پر کہ اس نے اقرار نہیں کیا، بناء علی انہ انشاء ملک۔ جی، یہی تو بات ہو گئی، الا فی مسائل کہہ کر کے استثناء کیا یہاں پہ کہ اصل میں اقرار خبر ہے، انشاء نہیں ہے، اقرار اخبار ہے، انشاء نہیں ہے، الا کہہ کر کے انشاء کی صورتیں بتا رہے ہیں۔ ایک یہ صورت ہو گئی، اور ایک یہ صورت ہے ولو اقر ثم کر، اقرار کیا اور پھر اپنے ہی اقرار کا انکار کر دیا اس نے کہ نہیں نہیں، میں نے اقرار نہیں کیا، تو اب اسے حلف دلائیں گے نا، منکر ہو گیا وہ، تو حلف دلائیں گے تو کس بات کا کہ اس نے اقرار نہیں کیا، کیونکہ یہی تو کہہ رہا ہے، انکار اپنے اقرار کے کر رہا ہے، تو یہ حلف دلائیں گے کہ اس نے اقرار نہیں کیا۔ کس بنیاد پر حلف دلائیں گے؟ اس بنیاد پر کہ یہ انشاء ملک ہے، یعنی میں گویا کہ اس مال کی ذمہ داری نہیں لے رہا ہوں، تو یہ انشاء کی بات آ گئی، انشاء کی بات آ گئی۔ لیکن صحیح، یہ تو ایک قول ہے کہ اس بنیاد پر اسے قسم دلائی جائے، لیکن صحیح یہ ہے کہ اسے قسم دلائی جائے اس بنیاد پر نہیں، بلکہ اصل مال پر قسم دلائی جائے کہ یہ مال میرا نہیں ہے، یا اس مال، ہاں، اس مال کا یہ مال میرے ذمے نہیں ہے، اس بات کی قسم دلائی جائے، اس کا کوئی ذمہ میرے اوپر نہیں ہے، تو اصل مال پہ قسم دلائی جائے، نہ یہ کہ جو ہے وہ میں ایسا نہیں کر رہا ہوں، انشاء ملک کی نفی، انشاء ملک کی بنیاد پر اسے قسم دلائی جائے کہ وہ اقرار نہیں کر رہا ہے، یہ نہیں، بلکہ اصل مال پر قسم دلائی جائے۔ یہ سب ثمرہ ہو گیا کہ
اقرار میں انشاء کا احتمال ہوتا ہے، الا کہہ کر کے یہ بتایا۔ آگے چلیے، کہتے ہیں مم مالک الانشاء ملک الاخبار، جو انشاء کر سکتا ہے وہ اخبار خبر بھی دے سکتا ہے۔ یعنی انشاء کا مطلب ایجاد ما لم یکن، کوئی چیز وجود، ظاہر ہے کہ جو مہجور ہوتے ہیں، نابالغ بچے ہوتے ہیں، مجنون ہوتے ہیں، وہ لوگ انشاء نہیں کر سکتے، کوئی عقد نہیں کر سکتے، کسی چیز کو وجود نہیں دے سکتے، یعنی عاقد نہیں ہو سکتے۔ تو جب عاقد نہیں ہو سکتے تو مخبر بھی نہیں ہو سکتے۔ جو انشاء کر سکے وہی اخبار بھی کر سکتا ہے۔ کل وسی والمولی والمولا والمراجع والوکیل بالبیع ومن له الخيار، جیسے وسی ہے، مولا ہے، مراجع رجت کرنے والا، اور وکیل بالبیع اور جسے اختیار ہو، یہ سب کے سب انشاء کا کے مالک ہیں، تو اخبار بھی کر سکتے ہیں۔ وسی یتیم کی مال میں تصرف کر سکتا ہے نا، انشاء کا مطلب وہ بیچ دے، خرید لے، تصرف کر لے، اپنا مال جو ہے وہ یتیم بچوں کو بیچے، یا اس طرح سے بہت سارے تصرفات وسیع کر سکتا ہے، تو انشاء کر سکتا ہے، لہذا جو ہے وہ اقرار بھی کر سکتا ہے، خبر بھی دے سکتا ہے۔ اسی طرح سے مولا اپنے غلام کو آزاد کر سکتا ہے تو خبر بھی دے سکتا ہے۔ مراجع رجت کرنے والا، یہ اپنی بیوی جس سے طلاق دے چکا عدت میں رجت کر سکتا ہے تو خبر بھی دے سکتا ہے کہ بعد میں کہ میں نے رجت کر لی تھی۔ وکیل بالبیع، جس کو موکل نے وکیل بنایا کہ میرا سامان بیچ دو، وہ موکل کا سامان بیچ سکتا ہے تو بیچنے کی خبر بھی دے سکتا ہے۔ جسے اختیار ہے وہ بیع کو نافذ کرے یا ساقط کرے، اسی طرح سے وہ خبر بھی دے سکتا ہے۔ اس کی تفریعات جو ہے جامع صغیر کی کتاب الایمان میں دیکھیے۔ کہتے ہیں کہ قلت فی الشرح الا، یہ جو یہاں تک انہوں نے ضابطہ بتایا ہے کہ جو انشاء کر سکے وہ خبر بھی دے سکتا ہے، اس کی طرف سے اقرار بھی معتبر ہے، جس کی طرف سے انشاء معتبر ہے اس کی طرف سے اخبار بھی اور اقرار بھی معتبر ہے، کہ اگر اقرار کرے گا تو اتنا دینا اس کے ذمہ لازم آ جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ علامہ ابن نجیم مصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے شرح میں جو کچھ ذکر کیا اس سے ایک استثناء بھی سمجھ میں آتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ قلت فی الشرع الا فی مسألۃ استدانۃ الوصی علی الیتیم، یہ نیچے انشاء تو کر سکتا ہے، اخبار نہیں کر سکتا۔ یہاں پہ کہ وصی یتیم پر قرض لے، یتیم کے پاس مال نہیں رہ گیا، یتیم کے پاس جو کچھ مال تھا وہ یتیم پر خرچ کرتے 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 خرچ کرتے کرتے وہ ختم ہو گیا۔ اب یتیم کی پرورش کیسے ہوگی؟ تو وصی چونکہ وصی ہے، تصرفات کر سکتا ہے، تو یتیم کے نام قرض وہ لے سکتا ہے کسی سے، کہ جب یتیم بڑا ہوگا یا اس کے پاس پیسے آ جائیں گے تو وہ قرض ادا کر دیا جائے گا۔ کون لے سکتا ہے؟ وصی لے سکتا ہے۔ تو وصی یتیم پر قرض تو لے سکتا ہے لیکن قرض لے لینے کی خبر نہیں دے سکتا وہ۔ جی، فَإِنَّهُ يَمْلِكُ إِنشَاءَهَا دُونَ الْإِخْبَارِ بِهَا، انشاء کر سکتا ہے، خبر نہیں، اقرار نہیں کر سکتا۔ آگے چلیے، کہتے ہیں المقر لہو اذا رد الاقرار ثم عاد الى التصدیق فلا شیء لہو۔ مقر لہو یعنی جس کے لیے اقرار زید نے کیا ہے، اگر وہ خود اقرار کو رد کر دے، اوپر آپ نے پڑھ لیا کہ مقر لہو اگر اقرار کو رد کرے تو اقرار باطل ہے مقر کا، پہلا جملہ یہی تھا۔ تو کہتے ہیں مقر لہو اگر اقرار کو رد کرے ثم عاد الى التصدیق، اور پھر تصدیق کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، یہی تو مطلب تھا اوپر کا، کہ جب مقر لہو نے اقرار کو رد کر دیا تو اقرار ہی ختم ہو گیا۔ اب جو ہے نا، وہی مقر لہو جو رد کر چکا وہ تصدیق کرے گا، نہیں نہیں ٹھیک ہے تمہارا اقرار صحیح ہے، تو نہیں، کچھ ثابت نہیں ہوگا جب تک کہ مقر دوبارہ اقرار نہ کرے۔ دوبارہ اگر وہ اقرار کرے گا اور اب یہ قبول کرے اور تصدیق کرے تو ٹھیک ہے، لیکن ایک بار اس کے اقرار کو ریجیکٹ کر چکا تو اسی سابقہ اقرار کو کی تصدیق کرے تو یہ تصدیق کام نہیں دے گی، فلا شیء لہو، اب مقر لہو کو کچھ نہیں ملے گا۔ استثناء دیکھیے، الا فی الوقف، یہاں تو اوپر بتا دیا تھا جی، وہاں تو کئی چیزیں بتائی تھی نا، حریت ہے، نسب ہے، یہاں پہ وقف بھی ہے، تو وہی کہہ رہے ہیں الا فی الوقف کما فی الاصحاف من باب الاقرار بالوقف۔
اگلا ضابطہ دیکھیے، الاختلاف فی المقربہ یمنع الصحۃ وفی سببہ لا۔ مقربہ میں اختلاف ہو جائے، زید نے اقرار کیا بکر کے لیے، لیکن کس بات کا، کتنے مال کا، کس چیز کا اقرار کیا وہ کلیئر نہیں ہے، اس میں اختلاف ہو گیا۔ مقر کہہ رہا ہے کہ جو ہے وہ گیہوں کا اقرار کیا تھا، مقر لہو کہہ رہا ہے کہ چاول کا اقرار کیا تھا یا پیسے کا اقرار کیا تھا، تو یہ صحت اقرار کے مانع ہے، صحت اقرار کو روک دے گا یہ اختلاف۔ مقربہ میں اگر اختلاف ہو گیا تو یہ اقرار درست نہیں ہے۔ وفی سبب ہی لا، اور اگر اختلاف سبب اقرار میں ہو تو اس اختلاف سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اقرار اپنی جگہ پہ ثابت ہوگا۔ زید نے بکر کے لیے کہا کہ جو ہے نا لہو علیہ الف درہم، کہ بکر کے میرے اوپر 1000 درہم ہے، تو یہ اقرار ہو گیا، 1000 درہم آ جائیں گے زید کے ذمے۔ اب اقرار کے بعد اختلاف ہوا کہ وہ 1000 درہم کا جو اقرار میں نے کیا تھا، کیونکہ میں نے تم سے سامان لیا تھا، اس کا ثمن ہے وہ۔ بکر کہہ رہا ہے کہ نہیں نہیں، وہ تم نے قرض لیا تھا وہ ہے، سبب میں اختلاف ہوتا رہے وہ کیسا 1000 ہے۔ یہ کچھ اور کہہ رہا ہے کہ فلاں ٹائپ کا 1000 ہے، وہ کہہ رہا نہیں فلاں مد میں 1000 ہے، تو سبب میں اختلاف سے اقرار کینسل نہیں ہوگا، لیکن مقربہ میں ہی اختلاف ہو جائے کہ وہ ہے کیا چیز جس کا اقرار کر رہا ہے، تو اس سے اقرار متاثر ہوتا ہے، اقرار ہی ختم ہو جائے گا۔ چلیے اگلا جملہ دیکھیے، اقر لہو بعین ودیعۃ او مضاربۃ او امانۃ فقال لیس لی ودیعۃ لیکن لی علیک الف من ثمن مبین او قرض فلا شیء له۔ چلیے، مقر لہو کے لیے مقر نے اقرار کیا کیا، بعین ودیعۃ، کسی عین چیز کی ودیعت کا، کوئی سامان اس نے لا کر کے ودیعت کے طور پہ رکھ دیا، تو مودع جو ہے وہ اقرار کر رہا ہے مودع کے لیے کہ تمہارا یہ سامان میرے پاس ودیعت کے طور پہ ہے، یا مضاربت کا کہ تمہارا اتنا پیسہ میرے پاس بطور مضاربت ہے، یا امانت کا کہ فلاں سامان تمہارا میرے پاس امانت کے طور پر ہے۔ تو مقر لہو کیا بول رہا ہے جو مودع ہے کہ نہیں نہیں، لیس لی ودیعۃ، نہیں میرا کوئی مال بطور ودیعت تمہارے پاس نہیں ہے، لیکن لیکن میرے جو ہے نا 1000 دراہم تمہارے اوپر ہیں، مبی کا سمن یا قرض، ودیعت مضاربت امانت نہیں ہے، قرض کے پیسے ہیں، یا کوئی سامان میں نے تمہیں بیچا تھا، پیسہ تم نے نہیں دیا، وہ اس طرح کا ہے۔ فلا شیء لہ، تو یہ تو اصل مقربہ میں اختلاف ہو گیا نا، یہ تو فرع ہو گئی، مقربہ میں اختلاف ہو گیا، وہ کہہ رہا ہے کہ اقرار کر رہا ہے ودیعت کا یا مضاربت کا یا امانت کا، اور یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں نہیں، وہ نہیں ہے، بلکہ وہ ثمن مبی ہے یا قرض ہے، تو قرض بالکل شیء آخر ہو جاتی ہے، قرض جو ہے نا شیء آخر ہے، اور مبی کا ثمن بھی شیء آخر ہے، وہ نہیں کہ ودیعت بھی وہی ہے، اسی میں ایک کیٹیگری میں سب آ جائیں، تو یہ مقربہ بہی میں اختلاف ہو گیا، اس سے وہ اقرار متاثر ہو جائے گا، فلا شیء لہ، تو اب مقر لہو کو کچھ نہیں ملے گا، الا ان یعود الی تصدیقہ، مگر یہ کہ عود کرے تصدیق کی طرف، وہ مصر علیہ، اور وہ اس پر اصرار کرتا، ابھی بھی اقرار کر رہا ہے کہ تمہارا میرے پاس 1000 ودیعت ہے مضاربت ہے امانت ہے، اور اب وہ جو ہے، یہ تو آپ نے پہلے معلوم کر لیا کہ اگر مقر اقرار کرے اور سامنے والا مقر لہو انکار کر دے تو اب تصدیق نہیں کر سکتا، لیکن اگر وہ اصرار کر رہا ہے، یعنی مقر جو ہے ابھی بھی پھر کہہ رہا ہے وہی، اب یہ عود کر کے تصدیق کرے گا تو پھر یہ اس کو مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ وَلَوْ قَالَ أَقْرَضْتُكَ، اور اگر اس نے یوں جملہ نہیں کہا جو اوپر گزرا، بلکہ یوں کہا، یعنی مقر لہو نے کہ اقرضتک، میں نے تمہیں قرض کے طور پر دیا تھا، یعنی مقر نے اقرار کیا کہ تمہارے میرے پاس امانت کے طور پہ یا مضاربت کے طور پہ یا ودیعت کے طور پہ اتنے پیسے ہیں، اور مقر لہو نے کہا کہ میں نے تمہیں قرض دیا تھا، تو فلہو اخذھا، تو مقر لہو وہ لے لے گا، اتفاقہما علی ملکہ، کیونکہ دونوں کا اس حد تک تو اتفاق ہو گیا کہ 1000 اس کا اس کے ذمہ آتا ہے، وہ بھی یہی کہہ رہا ہے، یہ بھی یہی کہہ رہا ہے، یہ سبب الگ الگ بتا رہے ہیں، وہ کہہ رہا ہے ودیعت کا، یہ کہہ رہا ہے قرض کا، الا اذا صدقہ، مگر جب کہ اس کی تصدیق کرے،
یہ الا جو استثناء آ گیا ہے، یہ امام ابو یوسف کے اختلاف کو بیان کرنے کے لیے، ورنہ یہ استثناء اوپر آ چکا کہ اگر تصدیق کرے گا تو پھر اس کو حق مل جائے گا۔ وَلَوْ أَقَرَّ أَنَّهَا غَصَبٌ فَلَهُ مِثْلُهَا لِلرَّدِّ فِي حَقِّ الْعَيْنِ، اور اگر یہ مقر اقرار کرے کہ انہا غصب، اور یہ کہہ رہا تھا کہ میرے تمہارے پاس جو ہے نا قرض کے اتنے پیسے ہیں یا مبی کے ثمن کے اتنے پیسے ہیں، اور وہ اقرار کر رہا ہے کہ غصب کے، فَلَهُ مِثْلُهَا، تو مقر لہو کو اس کا مثل ملے گا، لِلرَّدِّ فِي حَقِّ الْعَيْن، ہے نا، حق عین میں رد کی وجہ سے، کیونکہ جب وہ خود غصب کا مقر جو ہے نا غصب کا اقرار کر رہا ہے، مقر جو ہے وہ غصب کا اقرار کر رہا ہے، تو غصب مان لیں تو عین واپس کرنا پڑے گا، اور ہلاک ہو جائے تو اس کا مثل واپس کرنا پڑے گا، تو وہی کہہ رہے ہیں حق عین میں رد کی وجہ سے یہ واپس جائے گا اور اسے مل جائے گا، قضا فی الجامع الکبیر۔ چلیے یہیں تک روکتے ہیں۔